السلام علیکم میری پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر ہانا خان۔ جو ریڈرز میرے چینل پہ نیو ہیں انہیں فکشنل ناولس بائی ہانا خان کی جانب سے خوش آمدید۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ تو جی اب چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلسم محبت، از قلم ہانا خان، قسط نمبر 55۔ لاؤنج میں بیٹھی خواتین کو دیکھ کر اذہان کی رگیں بری طرح سے تنی تھیں۔ ٹیبل پر رکھے مٹھائیوں کے ڈبے، پھولوں کے زیورات اور بے تحاشا خشک میوہ جات کے ٹوکرے اذہان خانزادہ کو ایک الگ ہی کہانی سنا رہے تھے، جسے اذہان خانزادہ سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا چاہتا تھا۔ ہاں، مگر انہی عورتوں کے درمیان سچی سنوری اس کے دل کی ملکہ اسے بہت کچھ سمجھنے پر مجبور کر رہی تھی، جس پر اذہان کا روم روم جل رہا تھا، خون آتش فشاں کی مانند ابل رہا تھا، جیسے وہ کسی بھی وقت پھٹ جائے گا اور اپنے ساتھ ساتھ پریحان خانزادہ کو بھی بھسم کر دے گا۔ وہ جانتا تھا پریحان اس سے بدگمان ہوگی، بہت زیادہ ہوگی، مگر وہ یہ قدم اٹھائے گی، اذہان کو اس چیز کا اندازہ نہ تھا۔ اسے پریحان سے شکوہ تھا کہ وہ آ کر ایک بار، صرف ایک بار اسے وضاحت کا موقع تو دی تھی۔ وہ سب سمجھاتا، مگر وہ اسے فیصلہ سنا چکی تھی، اور یہی چیز اذہان خانزادہ کو مار رہی تھی۔ سامنے پرم رنگ کے سادہ سے جوڑے میں کسی پھول کی مانند مہکتی وہ نازک جان آج کسی اور کے لیے سجتی اذہان خانزادہ کی رگوں میں دوڑتے خون کو نیلا کر چکی تھی۔ ان نیلی آنکھوں میں کھینچی گئی کاجل کی باریک لکیر ان نیلی آنکھوں کو خوبصورت نہیں بلکہ اذہان خانزادہ کی نظر میں زہریلا بنا رہی تھی۔ آج سے پہلے وہ جو ان گہری نیلی آنکھوں کا دیوانہ تھا، آج کوئی اس سے پوچھتا، یہ نیلی آنکھیں آج اسے کس حد تک بدصورت لگی تھی، کیونکہ وہ کسی اور کے لیے سچی تھی۔ اذہان کا روم روم بارود کی مانند جل رہا تھا، کیونکہ ان نیلی آنکھوں میں تیرتا خوف اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ اس کی پری جان کی مرضی کے مطابق ہوا ہے۔ اذہان خانزادہ پریحان سے نظریں ہٹاتا، ایک نظر لاؤنج میں بیٹھی مہمان خواتین کے ساتھ ساتھ خان حویلی کی عورتوں کو دیکھ کر اپنا مضبوط ہاتھ آنکھوں پر رکھتے وحشت ناک سا ہنس دیا۔ اس کی پوری فیملی مل کر اس کا قتل کرنے کی تیاری کر رہے تھے، اور وہ اس قدر بے خبر تھا۔ وہ ہنستا گیا، کہکا لگا کر ہنستا گیا، ایسے کہ اس کی ڈارک چاکلیٹ براؤن آنکھوں میں نمی سی تیرنے لگی۔ کوئی خنجر تھا جسے اس کے اپنوں نے اس کی پیٹھ پر گھونپا تھا، جبکہ وہاں آئی مہمان خواتین نے سامنے کھڑے خوبرو شخص کو یوں ہنستے دیکھ کر الجھن بھرے تاثرات سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کے اس طرح ہنسنے سے انہیں کہیں نہ کہیں خوف بھی آیا تھا، جبکہ خان حویلی کی خواتین نے سانس روکتے پہلی بار اذہان خانزادہ کے اس پاگل پن کو دیکھا۔ جہاں پریحان سفید پڑتے چہرے کے ساتھ سر بسر پڑی، وہیں آئلہ تیزی سے اٹھتے اذہان کی جانب پڑی۔ اذہان، کیا تماشا ہے یہ؟ کسی قسم کی کوئی بھی فضولیت مت کرنا جس سے پری کی عزت پر حرف آئے۔ تم یا ہم اس سے زبردستی نہیں کر سکتے میرا بچہ، سمجھو میری بات کو۔ آئلہ نے اذہان کا بازو تھامتے دبے دبے لہجے میں سختی سے کہتے، آخر میں نرمی سے کہتے جیسے التجا سے کی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی کہ کہیں اذہان کوئی تماشا کھڑا نہ کر دے، جبکہ اذہان نے اپنی آنکھوں پر سے ہاتھ اٹھا اپنی ڈارک براؤن آنکھوں میں نمی اور کرب لیے اپنی مورے کی جانب دیکھا۔ وہ جو دل کو سمجھا رہا تھا کہ اس کی پری جان صرف اس سے بدلہ لینے کے لیے اس حد تک نہیں جا سکتی،
اس امید پر اس کی موریں پوری طرح سے پانی پھیر چکی تھی، جبکہ اذہان کی آنکھوں میں نمی دیکھتے آئلہ کے دل پہ گھوسا سا پڑا تھا۔ وہ کب انجان تھی اپنے بیٹے کے جذباتوں سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں پریحان خان زدہ کی عزت پر حرف آنے دوں گا؟ میں؟ اذہان نے دھیمے لہجے میں نرمی سے پوچھتے اپنی جانب اشارہ کیا۔ اتنی اذیت اور تکلیف تو پریحان کے الزامات اور بے اعتباری نے نہیں دی تھی جتنی اسے آج ہو رہی تھی۔ پریحان خانزادہ کو دیوانوں کی طرح جانے کی سزا وہ پچھلے کئی سالوں سے بھگت رہا تھا، مگر آج جو اذیت اسے دی گئی تھی وہ ان سالوں سے کئی زیادہ تھی۔ آج تو دل پوری طرح سے لہو لہان ہو چکا تھا۔ اس کا دل کیا اس بے وقوف عورت کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر پورا سچ بتائے، ہر پلان بھاڑ میں جھونک کر اپنے صاف کردار کی وضاحت کرے۔ لیکن پریحان کے اس قدر سخت قدم پر اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ محبت میں شراکت نہیں ہوتی، اور پریحان خانزادہ وہ شراکت کر چکی تھی۔ اذہان کے دل میں پنپتی پریحان کی محبت میں دراڑیں سی پڑنے لگی تھی۔ اس کا دل سرد سا ہونے لگا، ہر جذبات جیسے بے موت مرنے لگا تھا۔ اب بات آگے بڑھ چکی تھی، بہت آگے۔ نہ سامنے بیٹھی دل میں بستی عورت نے وضاحت مانگی اور نہ اس نے دی۔ ایسا تھا تو پھر ایسا ہی صحیح، اذہان نے تلخی سے سوچا۔ نہیں، مجھے پتا ہے میرا بیٹا ایسا نہیں کرے گا۔ میری جان، محبت میں محبوب سے زبردستی نہیں ہوتی، سمجھو میری بات کو۔ آئلہ نے آنکھوں میں نمی لیے نرم لہجے میں اذہان کو سمجھانا چاہا، جس پر وہ ہنس دیا۔ سمجھ گیا مورے، سمجھ گیا، اچھے سے سمجھ گیا۔ اذہان نے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سجاتے آئلہ کا ہاتھ لبوں سے لگا دے، ان پر بوسہ دیتے اطمینان سے کہا، جس پر آئلہ نے مشکوک نظروں سے اذہان کے مسکراتے چہرے کو دیکھا، جو اب اپنا بازو آئلہ کی گرفت سے چھڑواتا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا صوفے کی جانب بڑھتے، ٹیبل سے ایک مٹھائی کا ڈبہ اٹھاتے شان بے نیازی سے صوفے پر بیٹھے شانزے کے برابر میں ٹک چکا تھا۔ مٹھائی اچھی لائی ہیں آپ آنٹی۔ ایک پان پیڑا توڑ کر اپنے منہ میں رکھتے اذہان نے سر ہلاتے تعریف کی تھی، جس پر جہاں مسز جمیل خوش ہوئی تھی، وہیں ان کے برابر میں بیٹھی پریحان نے بے یقینی سے اذہان کی جانب دیکھا، جو اب مزے سے آگے کو ہوتے ٹیبل پر رکھے خشک مہوجات کے ٹوکروں کو کھول کر اس میں سے کاجو اور بادام نکال کر منہ میں ڈال رہا تھا۔ پریحان کی نیلی آنکھوں میں بے یقینی ہی بے یقینی تھی، وہ جو اذہان کی جانب سے ہونے والے شدید رد عمل کی منتظر تھی۔ اذہان کے اتنے عام سے انداز پر کپکپائی تھی، خود کے فیصلے پر شدت سے پچھتاوا ہوا۔ اگر یہ منگنی ہو گئی تو؟ پریحان کا دل لرزا تھا، وہ بری طرح اپنی ہی جلد بازی میں پھنسی تھی۔ پریحان نے بے دردی سے اپنے لب کچلے، جبکہ اذہان کے اس طرح ریلیکس انداز میں مٹھائی اور خشک مہوجات کھانے پر مہمان خواتین نے ایک دوسرے کی جانب کچھ تعجب سے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے آنٹی، آپ لوگوں کو میرا اس طرح سے چیزیں کھانا پسند نہیں آیا۔ اذہان نے ڈارک براؤن خون پتری آنکھوں میں ناراضگی لی مسز جمیل کی جانب دیکھا، جس پر وہ بری طرح سے سٹپٹائی۔ ارے نہیں بیٹا، آپ کھاؤ، کھانے کے لیے ہی تو لائے ہیں۔ اصل میں ہمارے یہاں لڑکی کا رشتہ لے کر خالی ہاتھ نہیں جاتے، مسز جمیل نے کچھ سنبھل کر کہا، جس پر اذہان نے اپنا سر اس بات کی صورت ہلایا۔ ایکچولی آنٹی، بہت لمبی ڈرائیونگ کر کے آیا ہوں، پتہ چلا تھا کہ کوئی میرے سب سے قیمتی اثاثے کو مجھ سے چھیننے آیا ہے۔ اذہان نے کچھ توقف لیا، اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، مگر آنکھوں میں بلا کی سرخی اور ٹھنڈک تھی، اتنی کہ اس کی ٹھنڈک پریحان کو اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ یہ کچھ اذہان کے عجیب سے رویے کا اثر تھا
تو کچھ عنایا کے کمرے میں بولی گئی باتوں کا کہ پریحان کو اپنے فیصلے پر ندامت سی ہونے لگی تھی۔ اس نے زیادہ جلد بازی کر دی تھی شاید۔ پریحان نے اپنے لبوں سے نکلتی سسکی کو اپنے لبوں کو بیچتے روکا تھا، جبکہ مسز جمیل اور ان کے برابر میں ہی بیٹھی ان کی بہن اذہان کی طرف ایسے متوجہ تھی کہ جیسے وہ بہت زیادہ ضروری بات کر رہا تھا۔ اصل میں وہ دونوں ہی اذہان کی شخصیت سے کافی مرعوب دکھائی دے رہی تھی، مگر یہاں پہنچ کر اندازہ ہوا کہ وہ اثاثہ تو کبھی میرا تھا ہی نہیں، میں ہی خوش گمانی میں مبتلا تھا۔ اب کہ اذہان نے نفی میں سر ہلا دی، افسوس سے کہتے ایک اور مٹھائی کا پیس اٹھا کر اپنے منہ میں رکھا تھا، جس پر زرمینہ بیگم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اپنے پوتے کی حالت ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ سبھی جانتے تھے کہ بچپن سے ہی اذہان میٹھا نہیں کھاتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسے میٹھے سے سخت چڑ تھی تو غلط نہیں تھا، چاہے پھر وہ آئس کریم ہو، چاکلیٹ ہو یا کیک۔ اذہان اس سے دور ہی رہتا تھا اور اس کا فائدہ ہمیشہ پریحان کو ہوتا تھا۔ لیکن آج جب وہ ایک کے بعد ایک مٹھائی کا پیس اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ رہا تھا تو کیا زرمینہ بیگم اور کیا پرویز سبھی تڑپ اٹھے تھے۔ وہ خود کو اذیت پہنچا رہا تھا، وہ خود کو پریحان سے عشق کرنے کی سزا دے رہا تھا۔ آئلہ نے شل ہوتے وجود کے ساتھ تیزی سے قدم لاؤنج کے دروازے کی جانب بڑھائے، جس تکلیف سے آج سے کئی سال پہلے وہ گزری تھی، اسی تکلیف سے اس کا بیٹا گزر رہا تھا۔ آئلہ کا دل رو پڑا تھا، وہ یزدان کو بلانے بھاگی تھی، جبکہ مسز جمیل اور ان کی بہن دونوں کے چہروں پر افسردگی چھائی۔ بیٹا، جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے وہ آپ کو ضرور ملتا ہے، ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کے نصیب میں ہی نہ ہو۔ مسز جمیل کی بہن نے بیچ میں مداخلت کرتے جیسے اذہان کو تسلی دی تھی، جس پر اذہان نے سر ہلایا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ آنٹی، میں ہی ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب یقین ہو گیا ہے، اذہان نے اب کے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ دونوں بھی مسکرا دی، جبکہ خان حویلی کی خواتین کے چہروں سے تو جیسے کسی نے مسکراہٹ نوچ لی تھی۔ اس سب میں اذہان نے ایک بار بھی پریحان کی جانب نہیں دیکھا تھا، اور اذہان کا اپنی جانب نہ دیکھنا پریحان خانزادہ کو آگ لگا رہا تھا۔ اگر کہا جاتا کہ زریام خانزادہ اور پریحان خانزادہ دونوں خود کو چاہنے والوں کے لیے ظالم تھے تو غلط نہ تھا۔ دونوں نے ہی اپنی اپنی اناؤں اور غلط فہمیوں میں دو محبت کرنے والے دل توڑے تھے، جس کی سزا تو ان دونوں کو ہی ملنی تھی۔ ویسے آنٹی، آپس کی بات ہے، کیا آپ کی نظر میں کوئی آپ کے ہی جیسی خوبصورت سی لڑکی ہے؟ سوچ رہا ہوں میں بھی سیٹل ہو جاؤں، کیا کہتی ہیں؟ اذہان نے مسز جمیل کی جانب دیکھتے کچھ شرارتی سے انداز میں انہیں چھیڑتے ہوئے کہا کہ جہاں مسز جمیل کی ساتھ آئی ان کی بہن کی بھانجیں کھلی، وہیں مسز جمیل نے کچھ تعجب سے اذہان کی جانب دیکھا، جس کے تاثرات اور انداز دونوں ہی ایک دوسرے سے یکسر مختلف تھے۔ جہاں اب تک اذہان کی ڈارک براؤن آنکھوں میں وحشت ناک سی سرخی تھی، وہیں ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ رقصہ تھی۔ ہاں، کیوں نہیں بیٹا، میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہوں، بہت خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے اور اخلاق والی بیٹی ہے میری، اگر تم کہو تو تصویر دکھاؤں؟ وہ آنٹی تو اذہان پر جیسے صدقے واری جانے کے لیے تیار تھی۔ شانزے نے سنجیدگی سے اذہان کی جانب دیکھا، وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا، جبکہ پریحان کی نیلی آنکھوں میں انگارے سے ڈھکی تھی۔ اس نے بیگی سرخ نظروں سے خود سے لاپرواہ بنے اذہان کی جانب دیکھا۔ ارے واہ آنٹی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہاں ایک چیز کنفرم کر دیں بس۔ اذہان نے انگلی سے اشارہ کرتے چہرے پر معصومیت سجا کر کہا۔ کیا بیٹا؟ مسز جمیل کی بہن نے پوچھا۔ سمجھدار ہے آپ کی بیٹی،
میرا مطلب ہے بے وقوف تو نہیں ہے، صحیح غلط میں فرق کرنا آتا ہے۔ وہ کیا ہے نا، کب کون سا دشمن کیا سازش رچ دے پتہ نہیں چلتا۔ میں چاہتا ہوں کم از کم میری ہمسفر کو مجھ پر بھروسہ ہو، وہ کسی اور کے بجائے مجھ پر یقین کرے، نہ کہ مجھ سے میرے کردار کے حوالے سے صفائیاں مانگے۔ اذہان نے اب کے جوس کا گلاس اٹھاتے لبوں سے لگاتے کچھ توقف لیا۔ وہ کیا ہے نا، محبت کا دم بھرنے میں اور محبت کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ محبت اعتبار مانگتی ہے، جب اعتبار ہی نہیں تو کہاں کی محبت اور کیسی محبت ہے نا آنٹی؟ اذہان نے سادگی سے کہتے جیسے سامنے بیٹھی خواتین سے رائے جاننی چاہیے، جس پر مسز جمیل اور ان کی بہن نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ انہیں اذہان کی باتیں اپنے سر کے اوپر سے گزرتی محسوس ہو رہی تھی۔ تو وہی کوئی تھپڑ تھا جو پریحان کو اپنے منہ پر پڑتا ہوا محسوس ہوا تھا کہ وہ بلبلا اٹھی تھی۔ پریحان کے دل میں سوال ابھرا، کیا واقعی وہ اذہان خانزادہ سے محبت کرتی تھی؟ اذہان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یزدان کی سنجیدہ آواز پر اذہان کے نقوش تلے تھے، مسکراتے لب پل میں سمٹے تھے۔ اس نے گردن ترچھی کر کے اپنے بابا جان کی جانب دیکھا اور یزدان کے قدم زمین میں جکڑے تھے۔ اسے اذہان خانزادہ میں اس وقت ٹوٹا بکھرا یزدان خانزادہ نظر آیا تھا۔ ہمیں اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، ہماری کشتی بھی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اذہان نے دل پر ہاتھ رکھتے سرخ آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر یزدان اور غازیان نے اپنے لب بیچے۔ تو وہیں قایان کے ساتھ اندر آتے شیان نے اذہان کی جانب افسوس سے دیکھا۔ وہ دونوں پریحان کے فیصلے کی وجہ سے غصے سے حویلی سے ہی جا چکے تھے، جبکہ زاویان کو مجبوراً یہاں رکنا پڑا تھا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے؟ یزدان کا لہجہ اب کے کچھ نرم پڑا تھا۔ بے شک وہ خود بھی پریحان کے فیصلے سے ناخوش تھا، مگر پھر بھی وہ پریحان سے زبردستی بھی تو نہیں کر سکتا تھا نا، وہ بھی تب جب اس کے باپ نے فیصلہ اس کے حق میں دیا ہو۔ ہاں، وہ غازیان کے فیصلے پر خاموش ہو چکا تھا۔ پریحان پہ سب سے زیادہ حق غازیان رکھتا تھا، تو پھر وہ کیا کہتا؟ لیکن اذہان کی باتیں اس کا دل چیر رہی تھی۔ کچھ نہیں بابا، سوچا آپ سب کی چہیتی کی منگنی میں شرکت کر لوں تو مٹھائی کھانے بیٹھ گیا۔ کیا آپ کو برا لگا؟ اذہان کا لہجہ نرم تھا، مگر چہرے پر پتریلے تاثرات تھے۔ ارے آنٹی، آپ پہنائیں نا وہ چوڑی وغیرہ، آخر آپ کے بیٹے کی منگ آپ کے سامنے بیٹھی ہے، اچھے کام میں دیری کیسی؟ اذہان نے خوش آئند سے لہجے میں مسز جمیل سے کہتے ہوئے اس سب میں پہلی بار اپنی سرخ نگاہ اٹھاتے پریحان کی جانب دیکھا، اور پریحان کو اذہان کے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کے تاثرات سے اپنی روح پرواز کرتی محسوس ہوئی۔ کیا وہ اپنی خود ساختہ بدگمانی سے سامنے بیٹھے شخص کو کھو چکی تھی؟ لیکن وہ ثبوت، وہ آواز، وہ تصویریں، سب کچھ تو اذہان کے خلاف تھا۔ پریحان کے دماغ نے سوال کیا تو دل ایک دم سے خاموش ہوا۔ اکثر ضد اور انائیں پیارے سے پیارے رشتے کو خراب کر دیتی ہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ اپنے دل میں بدگمانی پالنے کے بجائے اگلے بندے سے اپنے خدشات ڈسکس کر لو۔ ہو سکتا ہے جو چیز آپ کے دل میں بدگمانی پیدا کر رہی ہو وہ ویسی ہو ہی نہ۔ پریحان کو اپنا آپ خساروں میں ڈوبتا نظر آیا، حالانکہ وہ اب بھی حقیقت سے انجان تھی۔ جبکہ داعش اور ذیان نے شکوے سے غازیان اور یزدان کی جانب دیکھا، انہیں اذہان کی آنکھوں میں تیرتا کرب جیسے جیتے جی مار رہا تھا۔ ہاں بیٹے، میں ایک سیکنڈ بھابھی، ہم آپ کو سوچ کر جواب دیں گے، ابھی ہم بچے سے ملے ہیں، ذرا آپس میں بات کر لیں، پھر یہ سب اچھا لگتا ہے۔ اب کے پروش نے ٹھوس لہجے میں بیچ میں مداخلت کرتے مصنوعی سی مسکراہٹ لبوں پہ سجاتے سنجیدگی سے کہا تھا، تو وہیں اوپر پلر کے پیچھے کھڑی آئلین کی جان میں جان آئی۔ وہ پچھلے ایک ہفتے سے پریحان سے بات کرنے کی کوشش کر رہی تھی،
مگر پریحان اسے دیکھ کر یا تو اس کے منہ پر دروازہ بند کر دیتی یا اپنا راستہ بدل رہی تھی، اور آئرین شرمندہ سی دل محسوس کر رہ جاتی۔ پریحان کا رویہ آئرین کے ساتھ حد تک آمیز تھا، اور آئرین کے نزدیک وہ یہ ڈیزرو بھی کرتی تھی، مگر کم از کم ایک بار وہ آئلین کی بات تو سن لیتی۔ آئلین نے لب کچلے۔ اذہان کی تکلیف پر اس کا دل کرلایا تو سوہا سے نفرت کا گراف مزید بڑھا تھا۔ ٹھیک ہے بھابھی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں جذباتی ہو گئی۔ اب ہم چلتے ہیں، امید کرتی ہوں آپ کا فیصلہ میرے بیٹے کے حق میں ہوگا۔ مسز جمیل نے اب بھی مسکراتے ہوئے کہا، جس پر پرویز مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگی تھی۔ آنٹی، ایک بات بتاتی جائیں۔ مسز جمیل جو اپنے ساتھ آئی مہمان خواتین کے ہمراہ لاؤنج کے دروازے کی جانب بڑھ رہی تھی، صوفے پر آنکھیں موندے صوفے کی پشت پر سر ٹکائے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے اذہان کی آواز پر رکتے، اس کی جانب متوجہ ہوتے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آپ کے بیٹے نے پری جان پریحان کی تصویر تو نہیں دیکھی؟ اذہان کے طرز مخاطب پر پریحان نے سرخ ہوتے پہلو بدلا، جبکہ مسز جمیل کو اذہان کے طرز مخاطب اس کی غلطی لگی، یا شاید انہوں نے نوٹ نہیں کیا تھا۔ اگر کر بھی لیا تھا تو وہ شروع سے ہی جانتے تھے کہ خان حویلی کے مکینوں میں بہت بنتی ہے، اسی لیے اذہان کے طرز مخاطب کو اگنور کیا۔ وہ ایک آزاد خیال کی خاتون تھی۔ نہیں بیٹے، مجھے شان سے نے بتایا تھا کہ آپ لوگ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، پھر میرے بیٹے کو میری چوائس پر بھروسہ ہے، مسز جمیل نے مغروریت سے کہا، جس پر اذہان نے سر ہلایا۔ آپ کے موبائل میں کوئی تصویر تو نہیں ہے ان محترمہ کی؟ اذہان کی جانب سے ایک اور سوال آیا، جس پر مسز جمیل نے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ، بال بچ گیا آپ کا بیٹا، ورنہ آنکھوں سے محروم ہو جاتا۔ اب کے اذہان کا لہجہ سخت اور پتھریلا تھا، جبکہ سرخ نظریں سامنے رکھے مٹھائیوں اور خشک میوجات کے ٹوکروں اور ڈبوں پر ٹکی تھی۔ مطلب؟ مسز جمیل کی ناسمجھی سے پوچھنے پر عبیرہ فوراً سے آگے بڑھی۔ کچھ نہیں، مذاق کر رہا ہے۔ آپ چلے نا، خان نے مردانے میں پیغام بھجوا دیا تھا۔ اب تک تو بھائی صاحب اور بچے کار پورچ میں کھڑے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ عبیرہ کی بات پر مسز جمیل کے مسکراتے لب سمٹے، اور وہ ایک آخری نگاہ پہلے اذہان اور پھر سر جھکائے بیٹھی پریحان پر ڈالتے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ان کے جانے کی دیر تھی کہ اذہان نے تیزی سے اٹھتے لاؤنج میں رکھی ہر چیز زمین بوس کی تھی۔ وہ پاگل ہو چکا تھا، جس پر خواتین چیختے ہوئے پیچھے ہوئی تھی، جبکہ پریحان سفید پڑتے چہرے کے ساتھ بت بنی اب تک صوفے پر بیٹھی تھی۔ اذہان، کیا پاگل پن ہے؟ ہوش میں ہو تم؟ یہ اذہان نے آسمان سے اپنی جانب متوجہ کیا۔ میں پریحان کو ایک ایک چیز کی وضاحت دینے کے لیے تیار ہوں، ان سے بولے میری بات سنیں۔ اذہان نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے یزدان کی جانب دیکھتے ایک ضدی بچے کی مانند کہا۔ وہ اب بھی سب کچھ بتانے کے لیے تیار تھا، وہ اپنی من پسند عورت کے لیے جھکنے کے لیے تیار تھا، پر اگلی بندی سنتی تو۔ دوسری جانب پریحان کی نظروں کے سامنے تصویروں کے ساتھ ساتھ وہ آواز پھوٹی جو سالوں پہلے اس نے اذہان کے نمبر پر سنی تھی، اور پھر سوہا کا استحقاق جماتا انداز، سب کچھ تو غلط نہیں ہو سکتا، کوئی لڑکی کیوں جانتی پوچھتے اپنا تماشا بنائے گی؟ پریحان نے سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اس بار بھی اذہان کے بجائے سوہا کا یقین کر رہی تھی۔ پری بیٹی، وہ آپ کو سب معاف کیجیے گا بڑے بابا، لیکن مجھے اب کسی بھی قسم کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، میں اپنا فیصلہ کو سنا چکی ہوں۔ پریحان نے نفی میں سر ہلاتے یزدان کی بات کاٹ دی، اپنی نگاہیں پھیری۔ اس وقت وہ بدگمانی کے سب سے اونچے مقام پر کھڑی تھی، جبکہ اذہان نے بے یقین ہوتے اپنے چہرے پر اضطرابی کیفیت میں ہاتھ پھیرتے اثبات کی صورت سر ہلایا۔ ٹھیک ہے پریحان خانزادہ،
جیسے آپ کی مرضی۔ اذہان نے غصے سے پھولتی سانسوں کے ساتھ اسباق کی صورت سر ہلاتے اپنا رخ ایک بار پھر یزدان کی جانب کیا۔ کل آپ میرا رشتہ سوہگ کے لیے لے کر جائیں گے۔ اذہان نے یزدان کی جانب کی سرمئی آنکھوں میں اپنی ڈارک براؤن آنکھیں گاڑتے مطمئن لہجے میں کہا، ہوش میں ہو تم؟ جانتے ہو کیا بکواس کر رہے ہو؟ یزدان نے اذہان کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا، جبکہ پریحان کو اپنے وجود میں سوئیاں سی چبھتی محسوس ہوئی۔ جی بالکل، پہلے ہوش میں نہیں تھا، ایک سیراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا، اب ہوش میں ہوں۔ ہمیں اس شخص کو نہیں چننا چاہیے جسے ہم پسند کرتے ہیں، ہمیں اس شخص کو چننا چاہیے جو ہمیں پسند کرتا ہو۔ کم از کم ہمیں چاہنے والوں کو ہماری قدر تو ہوتی ہے، اور وہ قدر سوہا کو ہے، میری، جسے میں آج تک آپ کی چہیتی کے لیے ٹھکراتا آیا ہوں۔ اذہان نے اپنی ڈارک براؤن سرخ نظریں پریحان پر ٹکاتے اس کی جانب قدم بڑھائے، ساتھ ہی ایک مٹھائی کا پیس بھی ہاتھ میں اٹھایا۔ اذہان، یزدان نے اسے ٹوکا، جس پر وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ بے فکر رہیں، اب آپ کی چہیتی کو کچھ نہیں کہوں گا، میں بس منہ میٹھا کروا رہا ہوں۔ آخر آج آپ کی چہیتی کی بات پکی ہوئی ہے۔ اذہان استہزائیہ انداز میں مسکراتے ہوئے پریحان کی جانب جھکا اور مٹھائی کا ٹکڑا اس کے لبوں کے قریب کیا۔ مبارک ہو پریحان خانزادہ، آپ آج اذہان خانزادہ کی محبت کھو چکی ہیں۔ آپ کو مبارک ہو آپ کی بدگمانی اور بے اعتباری۔ آج میں سب کے سامنے آپ سے دستبردار ہوتا ہوں۔ آج سے اور ابھی سے آپ کو اپنی محبت کے حصار سے آزاد کرتا ہوں۔ اذہان کے لفظ نہیں، کوئی سور تھے جو وہ دھیرے دھیرے پریحان کے کان میں پھونک رہا تھا۔ پریحان نے سرخ نم زدہ نظروں سے اذہان کی جانب دیکھا تو اذہان کے چہرے اور آنکھوں میں سوائے وحشت کے اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ اذہان، میں پریحان نے کچھ بولنا چاہا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے، وہ مٹھائی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ پر پھینکتے تیزی سے پیچھے ہوتے یزدان کی جانب مڑا۔ میں کل صبح کی فلائٹ سے واپس نیو یارک جا رہا ہوں، امید کرتا ہوں آپ مجھے نہیں روکیں گے۔ اذہان کے سنجیدہ لہجے پر آئلہ تڑپتے ہوئے اس کی جانب بڑھی۔ نہیں میرا بچہ، اپنی موری کا سوچو۔ آپ نے سوچا؟ نہیں نا، بلکہ آپ تو باقی سب کے ساتھ مل کر اپنے ہی بیٹے کی محبت کا جنازہ نکالنے میں شریک تھیں۔ اذہان نفی میں سر ہلاتے تیزی سے پیچھے ہوا۔ اسے کسی سے کوئی گلہ نہیں تھا سوائے اپنے ماں باپ کے۔ اذہان خانزادہ، میں تمہیں جان سے مار دوں گی اگر تم نے اس چڑیل سے کوئی رابطہ کیا۔ اس سے پہلے آئلہ کچھ بولتی کہ پریحان اپنے حواس کھوتے تیزی سے اٹھتے اذہان کی جانب لپکی اور اس کے گریبان کو سختی سے دبوچتے اسے جھٹکا دیا، جس پر جہاں اذہان کے لبوں پر تلخی بھری مسکراہٹ بکھری، وہیں ماتھے پر ڈھیروں بل پڑے، مگر اس نے اپنے گریبان پر سے پریحان کے ہاتھ نہیں جھٹکے تھے، وہ جھٹک ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ جو ابھی اسے ایک موقع دینے کو بھی تیار نہ تھی، سوہا کے نام پر تڑپ اٹھی تھی۔ پری، ایک سیکنڈ غازی بابا، ایک سیکنڈ۔ غازیان نے پریحان کو ٹوکنا چاہا تو اذہان اسے ہاتھ کے اشارے سے روک چکا تھا۔ کیوں؟ میری جان کو جلن ہو رہی ہے؟ اذہان نے دھیمے لہجے میں دل جلاتی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے پریحان کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اتنی بھی نہیں کہ اس کے قریب کھڑے یزدان اور غازیان سن نہ پاتے۔ دونوں کے چہرے پل میں سرخ پڑے تھے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے اذہان خانزادہ، پریحان نے اذہان کی ڈارک براؤن آنکھوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑتے دو ٹوک لہجے میں کہا، جس پر اذہان نے نفی میں سر ہلایا۔ آپ نے سوچا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ نہیں نا، تو میں کیوں سوچوں؟ آپ نے دیا مجھے وضاحت کا موقع، تو میں کیوں وہ کروں جو آپ چاہتی ہیں پری جان۔ واہ، کیا شان بے نیازی سے وہ اپنے کچھ ہی لفظوں سے پریحان خانزادہ سے اپنا بدلہ لے چکا تھا، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی اس کی باتوں پر آنکھوں میں انگارے لیے غصے اور تیش کے مارے
बुरी तरह लरज रही थी। तो फिर साफ साफ कहो, तुम्हें मौका चाहिए था और आज वो तुम्हें मिल चुका था। परिहान गुस्से से पागल होते इज़हानी कैफियत में बुरी तरह चिल्लाई थी। इससे पहले परिविश आगे बढ़ती कि गाजियान उसे रोक चुका था। वो चाहता था कि ये किस्सा आज यहाँ ही खत्म हो जाए। वो रोज ये तमाशा नहीं चाहता था। दूसरी तरफ परिहान के इल्जाम पर अजहान के नकूश बुरी तरह से तने थे, ऐसे कि उसकी कनपटी की नीली रगें बुरी तरह फड़फड़ाने लगी। क्या बकवास की है परिहान खानज़ादा, दोबारा करना। अजहान इस बुरी तरह से धाड़ा कि परिहान बुरी तरह से लर्जी थी मगर झुकी नहीं थी, जबकि अजहान ने अपने गुस्से से फूलती सांसों पर काबू पाने की कोशिश की। अब ये औरत उसका ज़ब्त आजमा रही थी। जबकि आइलीन तेजी से अपने कमरे की जानिब अपना मोबाइल लेने भागी। अब बहुत हुआ था। वो एक बार फिर अपने भाई के किरदार पर परिहान खानज़ादा को कीचड़ उछालने नहीं दे सकती थी। बकवास तो वो है जो तुम कर रहे हो इतनी देर से, परिहान ने इस्तज़ाइया लहजे में सिसकी के दरमियान कहा। परिहान, मुंह बंद रखो और तमीज से बात करो, वो बड़ा है तुमसे। परेश गुस्से से बोलती गाजियान का हाथ झटकते तेजी से आगे बढ़ी। एक सेकंड परी मोरे, एक सेकंड। मैं सुनना चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ कितना जहर भरा है मिस परिहान के दिल में। अजहान ने परिविश की जानिब देखते संजीदगी से कहा। वो वाकई देखना चाहता था। ये जहर तुम्हारी बेवफाई का नतीजा है मिस्टर अजहान। जब तुम गैर औरत को अपनी बाहों में लिए अय्याशी कर रहे थे, तब मैं तुम्हारे साथ हसीन जिंदगी की ख्वाब देख रही थी। तुमने मुझे इतने अरसे बेवकूफ़ बनाया। तुम धोखेबाज, फरेबी और बद किरदार, बस एक और लफ्ज़ नहीं। परिहान जो अजहान का गिरबान जकड़े बुरी तरह चीख रही थी, एक बार फिर परिहान के मुंह से अपने लिए बद किरदार का लफ्ज़ सुनते अजहान का दिमाग घुमा था। वो जो कब से खुद पर जब्त के बांधे खड़ा था, परिहान के इल्जामात सुन रहा था, अब के बुरी तरह धड़ा था, ऐसे कि परिहान अब की बार खुद ही लरसते हुए उससे कई कदम दूर होते, खुद ही उसका गिरबान भी छोड़ चुकी थी। हाँ हूँ बदकिरदार, हाँ करता रहा हूँ मैं अय्याशी, हूँ मैं 2 नंबर आवारा इंसान। खुश, अब जश्न मनाओ जाकर परिहान खानज़ादा, क्योंकि अब मैं ताहयात तुम्हें कोई वजाहत नहीं दूंगा और अब तुम खुद देखोगी कि जिस औरत के साथ बदकिरदारी का इल्ज़ाम तुम मुझ पर लगा रही हो, वही औरत अब इस हवेली में मेरी बीवी बनकर आएगी। देखना तुम। अजहान तो जैसे अपना आपा खो चुका था। उसकी धार से पूरी हवेली गूंज उठी थी। उसने बाकी बची कुची चीजें भी बेदर्दी से जमीन बोस की थी। अगर परिहान खानज़ादा की जगह कोई और उस पर इस कदर घटिया इल्ज़ामात लगाता, तो अजहान खानज़ादा को यकीन था वो शख्स मट्टी में कई फीट नीचे दफन होता। मगर हाय रे किस्मत यही थी कि उस पर इल्ज़ाम लगाने वाली औरत उसकी मनपसंद थी, जबकि परिहान ने अपने लबों पर शौक की कैफियत में हाथ रखा। वो खुद सबके सामने एतराफ़ कर रहा था। अब क्या रह जाता था आगे। बाबा देखिए खुद, अभी परिहान लरसते हुए लबों से कुछ बोलती कि लाउंज में गूंजती आवाज़ पर परिहान मुजस्मा बनी थी। अच्छा सुनो, अजहान मान गया है। वो मुझे अपनी ज़िंदगी में कबूल करने के लिए तैयार है। तुम जानती हो मैं कितना खुश हूँ। ये सोहा की आवाज़ थी। सबने तेजी से मुड़कर आंसू से भीगे सुर्ख चेहरे के साथ सीढ़ियों पे खड़ी आइलीन खानज़ादा की जानिब देखा और फिर नज़र उसके मोबाइल पर पड़ी, जहां उस दिन की रिकॉर्डिंग चल रही थी जो आइलीन ने कॉल के दौरान की थी। जबकि परिहान ने नफरत से अजहान की जानिब देखा। हाँ, इस वक्त अजहान को इन नीली आंखों में खुद के लिए बेतहाशा नफरत महसूस हुई थी। अजहान के तासुरात मज़ीद पथरीले होते गए। सोहा, वो तस्वीरें परिहान को तुमने भेजी थी? अब के सवाल आइलीन की जानिब से पूछा गया था, जिस पर परिहान ने बेयकीनी से मुड़ते आइलीन की जानिब देखा। दिल बुरी तरह लर्जा था, जबकि अजहान जबड़े बीचे खामोशी से खड़ा अपनी तेज से फूलती सांसों को काबू करने की कोशिश में हलकान गैर मरई नुक्ते को घूरता रहा। यस मेरी जान,
وہ تم نے سنا ہے نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، تو میں نے وہی کیا اور قسمت نے میرا ساتھ دیا۔ دوسری جانب سے سوہا کی مغرور آواز میں بولے گئے لفظوں کے ساتھ ساتھ اس کی کھلکھلاتی ہوئی آواز سنائی دی، جس پر پریہان نے اپنے ڈگمگاتے قدموں کو سنبھالا۔ کیا وہ کسی چال کی زد میں آ چکی تھی؟ پریہان کا دل خوف سے سکڑا، جبکہ باقی سب کے تاثرات میں صرف پریہان کے رویے کو لے کر افسوس تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ اذہان کا کردار آئینے کی طرح شفاف ہے۔ وہیں جا غازیان سرد انداز میں جبڑے پیچھے کھڑا رہا تو یزدان سر تھامے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ یہی حال دائس اور اون خان زادہ کا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا اور کیوں؟ تم نے جان پوچھ کر اذہان اور پریہان کے بیچ غلط فہمی پیدا کی ہے سوہا، اور تمہیں شرم نہیں آئی اس قدر واہیات تصویریں ایڈٹ کرتے؟ آئلین کی نم بھیگی آواز اب کے سنائی دی، جبکہ پریہان کا روم روم جیسے کان بنا تھا۔ وہ آگے کا جواب سننے کے لیے بے چین تھی۔ آئلین، یہ تو پریہان کی غلطی ہے۔ دیکھو، تمہیں بھی تو اپنے بھائی پر یقین ہے نا، تو اسے بھی ہونا چاہیے تھا۔ وہ تو اذہان سے عشق کی دعوے دار تھی نا، تو کیا صرف کچھ تصویروں کی بنا پر اس کا عشق پانی میں جھاگ کی طرح ثابت ہوا؟ عشق میں تو محبوب پر اندھا اعتماد ہوتا ہے۔ یہ کیسا پریہان خانزادہ کا عشق تھا جو کسی تیسرے کی رچائی گئی سازش کی نظر ہو گیا؟ دیکھو، تم خود سوچو، کیا تم اپنے بھائی کے لیے ایک ایسی ہمسفر چاہو گی جسے تمہارے بھائی کی محبت پر اس کے کردار پر یقین ہی نہ ہو؟ بولو۔ سوہا کے جواب پر پریہان نے بری طرح لڑکھڑا دے اپنے بابا جان کے بازو کا بازو تھاما۔ وہ کیا کر چکی تھی؟ اس کا دل کیا چیخ چیخ کر روئے، جبکہ اذہان کے چہرے پر تلخی بھری مسکراہٹ بکھری۔ میری نظر میں محبت کا دوسرا نام اعتماد ہے، جو مجھے اذہان خانزادہ پر ہے، کہ اگر میں اس کی محرم بنی تو وہ تا حیات میرا ہی رہے گا، یہ جانتے ہوئے بھی مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اس کی پہلی محبت پریہان خانزادہ ہے، جبکہ یہ اعتماد پریہان کے دل میں ہونا چاہیے تھا اذہان کو لے کر۔ سوہا کے مزید لفظوں پر پریہان کا دل کیا چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی۔ پریہان نے نم شرمندہ نظروں سے اذہان کی جانب دیکھا، جو لہو اتری نظروں اور تنے ہوئے چہرے کے ساتھ غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی پریہان کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ خیر آئلین، میں تم سے امید کرتی ہوں کہ جب اذہان یزدان انکل سے میرے حوالے سے بات کرے گا تو تم میرا ساتھ دو گی۔ ویسے بھی پریہان اذہان کے لیے نامحرم ہے، اور نامحرم کی محبت میں وہ کشش نہیں ہوتی جو محرم کی محبت میں ہوتی ہے۔ میں اذہان کو اتنا خوش رکھوں گی کہ وہ پریہان خانزادہ کو بھول جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ سوہا کے پر اعتماد لہجے میں مزید کہے گئے لفظوں پر جہاں پریہان کا دل کسی نے آرے کی طرح کاٹا کہ وہ تڑپ اٹھی، وہی اذہان استہزائیہ انداز میں مسکرا دیا۔ بے وقوف عورتیں، اس نے زیر لب سرگوشی کی۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا سوہا کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے جان سے مار دے، اور وہ ایسا ہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس سے پہلے ریکارڈنگ مزید چلتی کہ آئلین اسے روک چکی تھی۔ وہ اپنے بھائی کی نظروں میں نہیں گرنا چاہتی تھی۔ ہاں، اس نے صرف اتنی ہی ریکارڈنگ سنائی تھی جتنی ضروری تھی۔ آئلین نے گہرا سانس لیتے اپنی نم ہوتی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے صاف کیا، جبکہ پریہان تو ایسے تھی جیسے اس کے جسم کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو۔ اس نے لرزتے ہوئے اذہان کی جانب بھیگی نظروں سے دیکھا۔ وہ خود کو خود ہی اجاڑ چکی تھی۔ پریہان چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ اذہان تیزی سے دروازے کی جانب مڑتے مڑتے رکا۔ پھر اس نے ترچھی نظروں سے پلر کے پیچھے کھڑے وجود کو دیکھتے جبڑے بیچے، اور قیان کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شیان اس کے پیچھے بھاگا تھا، جبکہ آئلہ نے آگے بڑھ کر یزدان کی کندھے پر ہاتھ رکھا، جو دونوں ہاتھوں میں سر گرائے بیٹھا تھا۔
مل گیا ثبوت اب تمہیں، پریوش نے پریحان کی جانب دیکھتے تلخی سے کہا، جس پر پریحان کا رونا ماتمی انداز اختیار کر چکا تھا۔ اب کروائیں اپنی بیٹی کی شادی، جس سے کروانی ہے۔ پریوش غصے سے چیختی ہوئی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ پریحان کے رونے میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، لیکن اس کی جانب کوئی نہیں بڑھا تھا۔ بہتان بہتان ہی ہوتا ہے، چاہے مرد پر لگے یا عورت پر۔ کم از کم جس پہ الزام لگ رہا ہے اس کو اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کا ایک موقع تو ملنا چاہیے۔ جبکہ اون خانزادہ نے نم آنکھوں سے ایک بار اپنی فیملی کو دیکھتے یزدان کی جانب دیکھا تھا۔ اس حویلی کے مکینوں کی خوشیوں کا وقت مختصر ہوتا تھا، یا پھر وہ خوشیاں تہس نہس ہو جاتی تھی۔ یزدان، اون خانزادہ کے مخاطب کرنے پر یزدان نے سرخ نظریں اٹھا کر سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھا۔ ہم عواف سے ملنا چاہتے ہیں۔ اون خانزادہ کی غیر متوقع بات پر سب نے تعجب سے ان کی جانب دیکھا۔ ہماری خاندان کی خوشیوں کو نظر نہیں لگی، بلکہ آہ لگی ہے اس چھوٹی سی 6 سالہ بچی کی، جس کا بچپن ہمارے ایک غلط فیصلے کی وجہ سے تنہائی کی نظر ہو گیا۔ ہم اس سے معافی مانگنا چاہتے ہیں اپنی کی گئی ناانصافی کی۔ تم اسے واپس لے آؤ۔ اون خانزادہ کے شکستہ سے لہجے پر سب کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ہاں، ان سب کو اس چھوٹی سی 6 سالہ بچی کی آہ لگی تھی۔ اس حویلی کے در و دیوار نے اس کی چیختی چلاتی فریادیں اور منتیں سنی تھیں۔ تبھی تو انہیں خوشیاں راز نہیں آ رہی تھیں۔ کہتے ہیں نا، اگر بندہ معاف بھی کرتے تب بھی مقافت عمل ضرور ہوتا ہے۔ برسوں پہلے اون خانزادہ نے اپنے بچوں اور پوتے پوتیوں کو جوڑ کر رکھنے اور ان کی خوشیوں کے خاطر عفاف کو اس حویلی سے لے جانے کا حکم یزدان خانزادہ کو دیا تھا، لیکن آج تک وہ چاہ کر بھی نہ تو ان خوشیوں کو عمل کر پائے تھے اور نہ ہی اپنے پوتے پوتیوں کے درمیان پروان چڑھتی بدگمانی کو ختم کر پائے تھے۔ مقافت عمل اپنا روپ دکھا چکا تھا اور آج وہ عفاف کی معافی کے لیے سوالی بنے یزدان خانزادہ کے سامنے بیٹھے تھے۔ معاف کیجیے گا، لیکن شاید آپ بھول رہے ہیں کہ عفاف اس حویلی کو چھوڑ کر جا چکی ہے، یزدان نے کچھ بے تاثر لہجے میں کہا۔ سردار یزدان خانزادہ اتنا تو لاپرواہ نہیں ہے کہ اسے یہ نہیں معلوم ہو کہ اس کی بیٹی کہاں ہے؟ اون خانزادہ نے سنجیدگی سے کہا، مجھے نہیں پتا، اور ویسے بھی آپ سب کی مانگی گئی معافی عفاف کو اس کا بچپن نہیں لوٹا سکتی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے اس نے آپ کو معاف کر دیا تھا۔ یزدان نے کندھے اچکا کر اپنی چادر کو اپنے کندھے پر جھٹکتے صوفے سے اٹھتے اپنے قدم دروازے کی جانب بڑھائے۔ اس کے رویے سے صاف واضح تھا وہ نہیں بتانا چاہتا۔ ہم عفاف کو اس کے پورے ایمان کے ساتھ اس حویلی میں لانا چاہتے ہیں۔ اس کا اس حویلی سے ایک اور رشتہ بھی ہے۔ اون خانزادہ کی آواز پر یزدان کے قدم رکے اور پھر وہ تلخی سے مسکرا دیا۔ بابا جان، آپ لوگ کل بھی خود غرض تھے، آپ لوگ آج بھی خود غرض ہیں۔ کل بھی آپ اپنے پوتے پوتیوں کی خوشیوں کے بارے میں سوچ رہے تھے، آپ آج بھی یہی سوچ رہے ہیں۔ میری بیٹی جہاں بھی ہے خوش ہے، جب وہ یہاں آنا چاہے گی تب آ جائے گی، ورنہ اسے میں اس حویلی میں صرف آپ لوگوں کی شرمندگی کے باعث نہیں لا سکتا۔ یزدان اتنا کہتے ہی وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا، جبکہ اون خانزادہ کے ساتھ ساتھ باقی سب بھی شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبے تھے۔ آئلین نے جہاں ندامت سے اپنے لب کچلے، وہی پریحان سسکیوں سے روتے ہوئے وہاں سے اٹھتے تیزی سے نکلتی چلی گئی۔ یہ بھی اچھا تھا کہ نوران اس وقت یہاں نہیں تھی، ورنہ وہ جو عفاف کے نصیب پر نازا تھی ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ امید کرتی ہوں ہر ایپیسوڈ کی طرح آپ کو یہ ایپیسوڈ بھی پسند آیا ہوگا۔ 2 کے سبسکرائبر ہونے میں صرف کچھ سبسکرائبر باقی ہیں، لہٰذا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ایپیسوڈ کو لائک کر دیں
اور کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔